دنیا کو کیسا پایا کہ کچھ دن سکھ کے، کچھ دکھ کے، کچھ مر رہے ہیں، کچھ پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر مرے نہیں تو رہنے کی جگہ نہ ملے، اور اگر پیدا نہ ہو تو دنیا میں انسان باقی نہ رہیں کہ آپ نے تو بڑا زمانہ پایا، آپ کی کوئی میں چاہت پوری کروں۔ اس نے کہا کر دیں گے۔ اس نے کہا کہ 250 سال دوبارہ دلا دو مجھے، کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ آج وقت کی قدر نہیں ہے ہم۔ کیسے رات دن لوگ جمے ہوئے ہیں، اپنے اپنے زمینداروں کو پوچھو کیسے جم گئے۔ پتہ ہے اس کو ملازم کو 50,000 کا پتہ ملے گا، بیوی صبح جلدی جلدی کھانا پکا کے دے دی، وہ بھاگا جا رہا ہے ڈیوٹی پر، زمیندار کو آدھی رات کو پانی کھیتوں میں جا رہا ہے۔ دوستو مسئلہ تو یقینوں کے بدل، قرآن کے ہر جملے پر یقین، اللہ تعالیٰ کے ہر فرمان پر یقین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ارشاد پر یقین۔ علم ہے عمل نہیں ہے تو ناکام ہو جائیں گے ہم۔ بات سمجھ کے میں جانتا ہوں، جاننا کافی نہیں ہے۔ علم ہے عمل نہیں ہے تو ناکام، اور عمل ہے علم نہیں ہے یہ بھی ناکام ہے۔ عمل حضور کے طریقے پہ نہیں کرتا، اور علم بھی عمل بھی یقین نہیں ہے تو چل نہیں سکتا، اور اخلاص نہیں ہے تو قبول نہیں ہوتا آدمی۔ اصل میں زبان کا کلمہ دل میں آ جائے، یقین بدل جائیں، طریقے بدل جائیں۔ آئے دوستو جو رات دن دعوت دے، ہر موقع پر دعوت دے، ہر کسی کو دعوت دے، ہر موقع کسی کو بھی کبھی سست نہیں پڑے، نہ اس کا چلنا رہتا ہے، نہ اس کا سہروزہ رہتا ہے، نہ اس کا مسجد کا وقت رہتا ہے، نہ شب۔ ایک آدمی نے 20 آدمی بھائی شب جمعہ پہ چلنا ہے تمام سے، آج شام شب جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی جائے نہ جائے یہ کبھی محروم نہیں ہو۔ اللہ اس کو اس اللہ کا وعدہ محنت کرنے والوں کے ساتھ، جو ہمارا سے محنت کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں، ہم ان کو خاص نور بصیرت عطا فرماتے ہیں، اور دوستوں جنت کی راہیں سجھاتے ہیں۔ جس درجے کی محنت اور قربانی اس درجے کی ہدایت، اور جس درجے کی ہدایت اس درجے کا دین، اور جس درجے کا دین اس درجے کی کامیابی۔ محنت اور قربانی اعلیٰ پیمانے پر ہے تو ہدایت کا نور بھی اعلیٰ پیمانے پر ہوگا۔ جب ہدایت کا نور اعلیٰ پیمانے پر ہوگا تو پھر پورے دین پر چلے، پھر اللہ اس کو دنیا ساری کامیابیاں دے گے۔ آج ہماری تو بچہ کو چوک تبلیغ کو دے رہے ہیں ہم، ایک ایک بچہ کو وقت اپنی دنیا کو دینا، ایک ایک بچہ کو وقت اپنی دنیا۔ آج کوئی تجارت سے وقت نکالتا ہے تبلیغ کے لیے، کوئی دفتر سے چھٹی لیتا ہے تبلیغ کے لیے، کوئی زمیندار کا دیکھا اب کٹائی بجائی کا موسم نہیں ہے، اب تبلیغ میں چلے جاؤ، اب تجارت کا سیزن نہیں ہے، اب تو بہت نہ کرنے سے بہت اچھا ہے ایک حال میں کرنا، ایک ہر حال میں کرنا۔ حضرات صحابہ کرام اس کام کو ہر حال میں، ہر موقع پر نکلیں، ہر حال میں۔ پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر جان دی ہے کہ غسل جنابت نہیں کر سکے، فرشتوں نے غسل دیا، فصلیں پکی ہوئی ہیں اور یہودیوں قرضے سر چڑھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کی آواز لگ گئی تو جا رہے ہیں۔ کہاں منافقون کہاں جا رہے ہو؟ کہ اللہ نے تو دی ہے تمہیں روزی، تو روزی کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ کہ روزی کو چھوڑ کے رزاق کے پاس جا رہے ہیں کہ نہ نکلو، بڑا گرمی کا زمانہ ہے۔ قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی، جہنم کی گرمی زیادہ شدید ہے، تھوڑے ہنسو گے اور زیادہ رو گے۔ آپ حضرات کے سامنے کتنی مشکل سے شادی ہو رہی ہے، سعد اسود رضی اللہ عنہ بڑے گھر میں ہو رہی ہے، غریب آدمی ہیں، حضور کو جاؤ شادی کا سامان خریدو، اللہ کے راستے کی آواز لگ رہی تھی، جا کے جان دے دی۔ حضرات صحابہ کرام کی قربانیاں کس درجے کی ہیں اور ہماری قربانیاں کس درجے کی؟ یہ سال 7 مہینے اور یہ چلے 4 مہینے، یہ تو سمندر کا کنارہ ہے۔ آپ سمندر کے کنارے پہ چلے جائیں، آپ کو ٹھنڈی ہوا مل جائے گی، وضو کا پانی بھی مل جائے گا، غسل بھی کر سکتے ہیں۔ ہیرے موتی لال وہ نکالتے ہیں جو گہرے سمندر میں غوطے لگاتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے غوطہ نہ لگائی ہو تو ڈوب جائے گا۔ تبلیغ کا کام تو ہوش کا کام ہے، یہ جوش کا کام نہیں۔ ہوش تو اتباع سنت کو کہتے ہیں، جوش ایمانی جذبے کو کہتے ہیں۔ دین مٹتا رہے اور دکانیں چمکتی رہیں، یہ ہوش نہیں، یہ بے ہوشی ہے۔ جب محنت اور قربانی ہوگی دین تو بعد میں چمکے گا، اور محنت کرنے والے پہلے چمک جائیں گے، اور جب محنت اور قربانی نہیں ہوگی تو دین بعد میں مٹے گا اور محنت نہ کرنے والے پہلے مٹ جائیں گے۔ دین کا چمکنا مسلمانوں کا چمکنا ہے، اور دین کا مٹنا مسلمانوں کا مٹنا ہے۔ ایک میوات بوڑھا بیٹھا تھا، یہ کہا ہے میاں جی تبلیغ کا کام کرو چمک جاؤ گے، اور کہنے لگا میں دین کو چمکتا دیکھنا چاہتا ہوں، ہم چمکے نہ چمکے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، سب کو دین پر لگا دیا۔ آج بتائیے حضرت ابو بکر ہی فرما سکتے ہیں کہ دین میں کمی آ جائے، ابو بکر زندہ رہے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جان بھی مال بھی، حضرت ابو بکر حضرت عمر ابو ہریرہ فرماتے تھے ابو بکر نہ ہوتا تو دنیا میں دین نہ ہوتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جیسی ابا جان نے محنت کی ایسی محنت نہ کرتے تو دنیا میں سجدہ کرنے والا انسان باقی نہ رہتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو زمانہ ٹوٹے ہوئے نقشے کو بنانے کا زمانہ ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ بنے ہوئے نقشے کو چلانے کا زمانہ ہے۔ ایسے حالات میں امت کو سنبھالا ہے، سمجھ نہیں آتی تھی۔ صحابہ کرام نے رائے دی لشکر کے جس لشکر حضور بھیجے، ابو بکر روک کے فتنے کھلنے کا دروازہ ہے۔ آج موقع ہے، کل کو موقع نہیں ہو۔ یہ سلائی جوانیاں ختم ہو جائیں گی، بڑھاپے موت میں بدل جائیں گے، پھر مرنے کے بعد پچھتائیں گے۔ 4 مہینے یہ وقت، یہ کوئی معمولی وقت ہے۔ آج ہمارے سامنے منزل تو ہو، ایک آدمی کے سامنے منزل نہیں ہے تو منزل تک پہنچے گا کیسے؟ ایک ہوتا ہے راستے کا بھٹکا ہوا، ایک ہوتا ہے منزل کا بھٹکا ہوا۔ منزل پتہ ہے آپ کو، سب پتہ بھی کل کراچی جانا ہے، لیکن آپ کو یہی پتہ نہیں ہم نے جانا کہاں ہے۔ آپ ساری زندگی بھٹکتے ہیں، کہیں نہیں پہنچ سکتے۔ آج ہمارے سامنے منزل نہیں ہے۔ آج دوستوں بھائی تو پتہ محنت اور قربانی کریں کہاں تک ہم، تاکہ اللہ ہماری محنت اور قربانیوں سے عمومی ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ ہماری قربانی کس درجے کی ہے، اور حضرات صحابہ کرام کی قربانی کس درجے کی؟ اس زمانے کے اعتبار سے لگا فلاں بھائی سال میں چلے گئے، بیوی بچوں کی جدائی برداشت کی، گھر کاروبار چھوڑ دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو 10 بیٹے ہیں، اور 10 بیٹوں کی قبریں 10 ملکوں میں، ساری دنیا میں پھیل گئے۔ آج موقع ہے، کل کو موقع نہیں ہوگا، کل کو آدمی پچھتائے گا۔ وہ میں لمبے سفر کر لیتا، وہ میں لمبے اللہ۔ ایک آدمی ملا مجھے، کہنے لگا جی میں نے 10 دفعہ اندرون سال لگائے اور 5 دفعہ بیرون سال لگائے۔ میں کہا آئندہ نہ کسی کو بتانا، ریاکاری آ گئی تو مارا جائے گا، اللہ کا شکر کر۔ 10 دفعہ اندرون سال لگانا آسان نہیں ہے، اس لیے فرمایا یہ جتنی ماشاءاللہ آپ حضرات محنت کر رہے ہیں اللہ بہت قبول فرمائے، لیکن منزل تو سامنے ہو ہمارے۔ حضرات صاحب کرام 4-6 مہینے باہر پھرتے تھے، واپس آتے تھے تو آدھا دن اور آدھی رات آنے والوں کو کھانا بھی کھلائیں، ان کو دین بھی سکھائیں، ان کو ہدیہ بھی دیں۔ مسجد نبوی میں ایسا ماحول تھا، باہر سے آتے تھے مجرم بن کر اور واپس جاتے تھے مسلم بن کر۔ 3 دن سے زیادہ کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، مسلمان ہونے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ مسجد نبوی میں انسان دائی بنتا تھا، نمازی بنتا تھا، ذاکر بنتا تھا، زاہد بنتا تھا، متقی بنتا تھا، معلم بنتا تھا، متعلم بنتا تھا، خلیق بنتا تھا، مجاہد بنتا تھا۔ انسانوں کے بننے کی جگہ مسجد ہے، اور مسجد والے اعمال ہیں۔ مسجد میں پہلے مسلمان مسجد سے جڑتا ہے، پھر مسجد کے عملوں سے جڑتا ہے، پھر اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ پہلے مسجد سے کٹتا ہے، پھر مسجد کے عملوں سے کٹتا ہے، پھر اللہ سے کٹ جاتا ہے۔ یہ اعمال ہے محنت کی، اور یہ ماحول ہے، اس سے ہماری زندگیاں بدل رہی ہیں۔ سر پہ ٹوپی آ گئی، آنکھوں میں حیا آ گئی، دوستوں نماز پڑھنے لگے۔ اسی ماحول، وہی کہتے اپنے مسجد میں یہ ماحول بناؤ، اپنے گھر میں یہ ماحول، یہی محنت کے اعمال ہیں۔ مسجد ان عملوں سے آباد ہو جائیں، اور گھر ہماری ان عملوں سے آباد ہو جائیں، بچے اور عورتیں سب دی حضور والی میں۔ مدینے میں نہ گھر میں، بازار میں، مسجد میں کوئی فرق نہیں، ایسا ماحول تھا۔ اس لیے حضور والی محنت کو اپنی محنت بنا کر آدمی اپنے کو تبلیغ والا سمجھے۔ ہو سکتا ہے اللہ کی نگاہ میں تبلیغ والے نہ ہوں، تو اپنی نگاہ میں تو تبلیغ والا بننا آسان ہے۔ چلے 2 چلے لگا لیں، جو لوگ تبلیغ میں نہیں جاتے وہ کہتے تبلیغ والا ہے۔ 4 مہینے دے دو تو فرمایا کہ رائیویٹ والے بھی کہتے تھے ہمارا آدمی اس نے 4 مہینے دیے۔ فرمایا اللہ کے مولانا احسان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اللہ کی نگاہ میں تبلیغ والے کون ہے؟ فرمایا اللہ کی نگاہ میں تبلیغ والے حضرات صحابہ کرام ہیں۔ ان کے دیکھو، ان کو قربانی، ان کا نکلنا، ان کا ایمان، ان کا تقوی، ان کا صبر، ان کا شکر، ان کا قناعت، ان کی دوستو نماز اور ان کا ذکر اور ان کا فکر، اور مسجد میں دوستو اپنی مسجدوں کا قربانی میں بھی آگے بڑھیں اور صفات میں بھی آگے بڑھیں۔ اوقات کے اعتبار سے سب پرانے ہیں اور صفات کے اعتبار سے سب نئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھنے بندوں میں صفات کس درجے کی۔ آج موقع ہے، کل کو موقع نہیں ہوگا۔ حضرات صحابہ کی زندگی صفات سے بھری ہوئی تھی، راتوں کو ایسے روتے تھے کہ آنکھیں چندھیا جاتی تھی۔ آج دوستو موقع ہے، کل کو موقع نہیں ہوگا، پھر آدمی کہے گا کہ میں کاش قربانی کا۔ آج موقع ہے، یہ دنیا کی زندگی کو جب تک آپ قناعت پر نہیں آئیں گے،
ہمارے اخراجات اور ہمارا کھانا پینا، ہمارا رہن سہن ہمارے دوست بزرگوں عام لوگوں کی طرح سے، صحابہ کی زندگی قناعت کی زندگی تھی، صبر شکر کی زندگی۔ اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا دین کے تقاضے ڈال دیے اور اتنے اخراجات پڑ گئے دین کے کہ ان کو وقت ہی نہیں ملا۔ آج ہمارے صحابہ کرام حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ، حضرت عمر نے حمص کا گورنر بنایا، 1 سال گزر گیا، اپنے حاکی کو خبر نہیں دی۔ حضرت عمر نے اپنے خادم کو یرفع رضی اللہ عنہ، اس کا یرفع، ہم نے عمیر بن سعد کو حمص کا گورنر بنایا ہے، انہوں نے اپنے حاکی کو خبر نہیں دی۔ ایسا لگتا ہے جیسے بہت سارا مال جمع کر کے اپنے گھر بھیج دیا۔ ایسا کرو، ان کو خبر کرو، ان کو حمص سے مدینے واپس بلاؤ۔ خبر پہنچ گئی، گورنر تھے حمص کے، حضرت عمر کی خدمت میں پہنچ گیا، سلام کیا، وعلیکم السلام۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا، عمیر مال کہاں ہے؟ مال کہاں تھا میرے پاس؟ وہ جو زکوٰۃ وصول کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ آپ بتائیے امیر المومنین، اگر آپ کا حصہ زکوٰۃ میں تھا تو میں آپ کے لیے بھی لے آتا۔ کیا لائے ہو؟ 1 ڈنڈا، 1 لوٹا، 1 تھیلا۔ فرمایا سواری کہاں ہے؟ فرمایا سواری نہیں ہے، پیدل آیا ہوں، حمص سے مدینے پیدل 1000 میل، 1500 کلومیٹر، جیسے کراچی سے پشاور۔ کہ حمص والوں نے سواری نہیں دی کہ میں نے مانگی نہیں، انہوں نے دی دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا بڑے برے لوگ ہیں حمص کے، اپنے گورنر کو سواری بھی نہیں دی۔ اے امیر المومنین، خود ہی تو آپ غیبت سے منع کرتے ہیں، خود ہی ان کی غیبت کرے، وہ تو اچھے لوگ ہیں، وہ تو صبح کی نماز پڑھتے ہیں، جو صبح کی نماز پڑھے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے دیکھا کہ بڑی زاہدانہ زندگی فرمایا، عمیر واپس چلے جاؤ، میں آپ کو دوبارہ گورنر بناتا ہوں۔ اس نے کہا میں گورنر نہیں بنوں گا۔ کیوں نہیں بنو گے؟ اس نے کہا میں نے اپنی گورنری کے زور میں آ کر اور زوم میں آ کر ایک عیسائی کو یہ کہہ دیا کہ اللہ تجھے رسوا کرے، اب میں گورنر نہیں بنتا، آپ مجھے اجازت دے دیں، میں اپنے گھر جاتا ہوں۔ مدینے سے 3-4 میل دور ایک بستی میں ان کا گھر تھا، اجازت لے کر وہاں چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حارث رضی اللہ عنہ کو بلایا، اے حارث، عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کو گھر جاؤ اور ان کے گھر جا کر مہمان بنو، تحقیق کرو، ہو سکتا ہے انہوں نے مال کسی اور راستے سے بھیج دیا ہو، اگر ان کے گھر میں مال و دولت فراوانی ہو تو مجھے آ کے بتا دینا، اور اگر ان کے گھر میں فقر و فاقہ تنگی ہو تو فرمایا کہ یہ 100 درہم دینار ان کو دے دے۔ حضرت حارث ان کے گھر پہنچے، وہ اپنے گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنے کرتے سے جوئیں نکال گئے، سفر میں جوئیں پڑ گئی ہوں گی۔ انہوں نے سلام کیا، انہوں نے وعلیکم السلام کہا۔ اس نے کہا حارث ہمارے مہمان بن جاؤ، کہ بہت اچھا۔ 3 دن ان کے گھر مہمان رہے۔ 3 دن کے بعد حضرت عمیر بن سعد نے کہا حارث 3 دن سے سارے گھر والے بھوکے ہیں، اتنا ہی کھانا ہوتا ہے جب آپ کو کھلا دیتے ہیں، اس سے زیادہ ہم سے فاقہ نہیں برداشت ہوتا، آپ کسی اور کے مہمان بن جائیں۔ جب وہ جانے لگے کہنے لگے یہ 100 درہم دینار حضرت عمر نے دیے، فرمایا ضرورت نہیں، 3 دن کا فاقہ ہے پھر بھی ضرورت، لے لو کہ نہیں، لے لو کہ نہیں۔ اندر سے بیوی نے آواز دی کہ لے لو۔ بیوی نے کہا کو برتن لے آؤ، گھر میں برتن نہیں تھا، کپڑا لے آئیں، گھر میں کوئی کپڑا بھی نہیں تھا۔ جو بیوی نے کرتا پہن رکھا تھا اس کے نیچے کا حصہ پھاڑا اور باہر وہ کپڑے کا ٹکڑا دیا، اور انہوں نے وہ درہم دینار لیے، باہر کے باہر ہی یتیموں، غریبوں، رشتہ داروں میں تقسیم کر دیے، 1 پیسہ گھر میں نہیں آیا۔ ہمارا غریب سے غریب آدمی ایسی زندگی نہیں گزارتا قناعت کی سادگی کے جذبے۔ جب ان کو وہ حضرت حارث کو جب کارگزاری سنائی، حضرت حارث حضرت عمر کو، امیر مومن کے گھر میں تو 3 دن کا فاقہ تھا، جو آپ نے پیسے دیے تھے وہ بھی میرے سامنے ہی تقسیم ہو گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا عمیر بن سعد کو بلاؤ، ان کو اے عمیر یہ 5.25 من گندم ہے، یہ لے جاؤ۔ اے امیر ہمیں ضرورت نہیں، ہمارے گھر میں 7 کلو جو ہیں۔ جب تک اس نے کہا کچھ تو لے جاؤ، کچھ بھی نہیں لیں گے، کہ کچھ تو لے جاؤ، کچھ اچھا کپڑے لے جاؤ، کپڑے بھی نہیں لیں گے۔ بہت منت خوشامد کی، 2 چادریں لے کر چلے گئے، اور 3-4 دن کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جب ان کے جنازے کو جنت البقیع میں لائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں تمہاری کو چاہت ہے؟ فرمایا ہر آدمی نہ کسی عمل کی چاہت رہے، میرا دل چاہتا حاجیوں کو پانی پلاؤں، کسی نے کسی عمل کی۔ حضرت عمر نے فرمایا لوگوں میری بھی چاہت ہے کہ مجھے عمیر بن سعد جیسا انسان مل جاتا تو میں اس کو حمص کا گورنر بنا دیتا۔ دوستو زندگیاں اتنی دین پر کھپے ہیں اور لگے ہیں اور سب کچھ قربان کیا ہے، ایسے واقع نہیں آئے، وہ کما سکتے تھے۔ مدینے والے سارے زمیندار تھے اور مکے والے سارے تاجر تھے، وقت ہی نہیں ملا۔
تو کون کون قربانی کرے گا انشاءاللہ؟ تو اپنی مسجدوں میں جا کے پڑھ جاؤ، اور یہ آج موقع ہے، آج انشاءاللہ مغرب کے بعد ترتیب بنے گی ملکوں کی جماعتوں کی،